السلام علیکم پاکستانیوں. عمران خان صاحب نے کل ایک میڈیا ٹاک کی ہے جس کے اوپر آج بہت زیادہ تجزیہ ہوا اور لوگوں نے کافی سارا اس کے اوپر جو ہے نا کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے نقطے کے اوپر میں ذرا آتا ہوں. وہ لوگ اکثر زیادہ, کیونکہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے اپنے میڈیا ٹاک کے اندر کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی میرے سے بات نہیں کر رہا, اور میں کوئی اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, ملک کی خاطر بات کر رہا ہوں کیونکہ ملک جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کے اوپر کچھ لوگوں کا جو تجزیہ ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈر گئے ہیں, اور وہ جو ہے نا اب دیکھیں اس کی وہ جو ہے نا ڈپریسڈ ہیں, اور وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ جو ہے نا ابھی ڈری ہوئی نظر آ رہی ہے, اور وہ اب دیکھیں وہ بھیک مانگنے پہ آ گئے ہیں, اور اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ ذرا لیفٹ نہیں کروا رہی, لیفٹ مانگ رہے ہیں ان سے, اور اس طرح کی کافی سارے جو باتیں ہو رہی ہے. تو میں نے ذرا اس پہ یہ سوچا کہ دیکھیں تجزیہ آپ کریں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس پہ تجزیہ نہ کریں, تجزیہ کار کا یہ کام ہوتا ہے, اور ہر کوئی بندے کو رائٹ ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی ویوز جو ہے نا اس کے اوپر دیں, لیکن اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ تھوڑا سا غلط ہوگا, تھوڑا سا منصفانہ نہیں ہوگا. اگر آپ دیکھیں اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں, تو اس نے دیکھیں پہلے ہی بتا دی کہ میں کوئی اپنے ذات کے لیے بات نہیں کر رہا, میں ڈیفینیٹلی ملک کے لیے بات کر رہا ہوں, قوم کے لیے بات کر رہا ہوں, کہ ملک جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ڈر رہے ہیں. او بھائی ڈرنے کی کوئی بات نہیں, لیکن دوسری مجھے ایک بات بتائیں, اگر تھوڑی بہت ان کی باڈی لینگویج میں تھوڑا فرق آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں ایک بندے کے اوپر 150 کیس بنا ہوا ہے, 150 کیس یہ صرف زبانی کلامی اگر آپ بولتے تو یہ کوئی اتنا نظر نہیں آتا, لیکن 150 کیس بہت بڑا کیس ہوتا ہے. ایک نارمل آدمی مڈل کلاس فیملی کا جو ایک آدمی ہے اس کے گھر کے باہر اگر پولیس ویسے بھی گزر جائے تو اس کو ویسے ہی اور مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں لوگ پولیس سے ڈرایا کرتے تھے, اور لوگ کے گھر والے پولیس سے ڈرایا کرتے کہ جی پولیس آ جائے گی, یہ نہیں کرو پولیس آ جائے گی. 150 کیس بنا ہوا ہے اس بندے کے اوپر, 150 کیس, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہر کیس میں اپیئر ہوتا ہوں, میں ملک چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا, کہ میں جو ہے نا وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں فیس کر رہا ہوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں اس چیز کو ذرا میرے خیال میں آپ لوگ کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ ایک پنے کا ایک رخ تو دیکھ رہے لیکن دوسری طرف بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کی باڈی لینگویج تھوڑی سا آپ لوگوں کو اگر چینج نظر آ رہا ہے تو یار ایک بندے کے اوپر قتل کا مقدمہ ہوا ہے, قتل کا مقدمہ اس کے اوپر ہوا ہے, نیب اس کو ٹارچر کر رہی ہے, بار بار اس کو بلا رہی ہے, 4 گھنٹے اس کو بٹھا کے اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, کیونکہ کوئی کیس ہی نہیں ہے, القادر ٹرسٹ کا کوئی کیس ہی نہیں ہے, اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ جو باتیں ہیں اس میں کافی ساری جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں جس میں آپ لوگوں کو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر تو ہم صرف جو ہے نا اس حساب سے دیکھا جائے کہ جی عمران خان جی اگر تو کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی, آپ یہ باقی لیڈران کے ساتھ بھی ذرا اس کو کمپیئر کریں نا, نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کریں, تھوڑے سے پلیٹ لسٹ کا جو ہے نا وہ بہانہ بنا کے, تو 3.5 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن میں, واپس نہیں آ رہا ہے. آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں نا, اس کو زرداری کے ساتھ کمپیئر کریں اس کو. نواز, میں پچھلی ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ تو ڈیل کر کے بھاگ جاتے ہیں, اور یہ جو یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں میں آپ کو کہتا ہوں یہ جتنا بھی پریشر یہ عمران خان صاحب کے اوپر ابھی اس ٹائم بنا ہوا ہے 10% بھی اگر اس کے اوپر بن جائے نا تو یہ ادھر تک خیر بات ہی نہیں لے کے جانے دے گا, پہلے ہی معافی مانگ لے گا, پہلے ہی یہ پاؤں میں گر جائے گا. اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے, ایک مضبوط سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کا, تو ان سے بات کرنے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات کروں تو وہ ملک کے لیے بات کر رہا ہے. اور یہ جو لوگ ابھی اس ٹائم پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں ڈر رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں جس طرح کے تجزیے یہ کر رہے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے. آج مجھے بتائیں کون بندہ کہتا ہے کہ آج ملک ٹھیک ہے؟ ہر بندہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ ملک جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. کون بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک ٹھیک چل رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہتا. تو جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ بھائی نہیں عمران خان صاحب جی ڈر گئے ہیں اور وہ تو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں, میرے خیال میں پھر وہ لوگ انڈائریکٹلی یہ کہتے ہیں کہ بھائی باڑھ میں جائے ملک. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک باڑھ میں جائے, لیکن جو ہے نا عمران خان صاحب جو یہ ڈر رہے ہیں جی, اگر اس طرح کی بات تو عمران خان تو بات ہی نہیں کرے گا. اور آپ مجھے بتائیں ایک مڈل کلاس کا آدمی, میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ اس کے گھر کے باہر اگر پولیس آ جائے, اس کے اوپر ایک کیس ہو جائے, پوری زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ آدمی. اور یہ ایک ایسا پولیٹیشین, آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے ایک لگژری لائف گزاری ہوئی ہے, فیم کے اندر لائف گزاری ہوئی, انہوں نے ساری زندگی اس نے باہر یورپ میں انگلینڈ میں گزاری ہے, اور اس نے کرکٹ کا اس کا ایک تھا, وہ ایک اس طرح کے پولیٹیشین نہیں ہے جس طرح کے, اور یہ ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ ہم میں سے اٹھ کے نہیں گیا ہے, وہ ایک اپر کلاس کے بندہ تھا, وہ ادھر سے جو ہے نا لگژری لائف گزار رہا تھا. اس کے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ اس کو نہیں تھا, ایک فون کرتا تھا اس کو ہر چیز اویلیبل ہو جاتی تھی. ایسے بندے کو اگر آپ 150 کیس کر کے جو ہے نا اس کو آپ ٹارچر کر رہے ہو بار بار, اور اس کے ساتھ اس طرح کے مسائل بنا رہے ہو, پھر آپ کہتے ہو کہ جی نہیں وہ تو ڈر رہا ہے, بات بنتی ہے.
کو تک بنتا ہے اس طرح بات کرنے کا؟ منصور علی شاہ صاحب کل کہتے ہیں ایک انٹرویو میں کہ جی وہ ان سے جی ایک انٹرویو لیا گیا, اس سے پوچھا کہ جی آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی میں بچوں کو تو نہیں بلا سکتا. تو منصور علی شاہ صاحب اس کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھو اپنے بچوں کو تو نہیں بلا رہا, لیکن آپ اب قوم کے بچوں کو جو ہے نا وہ لڑوا رہا ہو. بھائی قوم کے بچوں کو نہیں لڑوا رہا, وہ آپ کے بچوں کو, اس نے اپنے بچے ایک زمانے میں چھوڑے ہوئے ہیں, اس نے بیوی اپنی چھوڑ دی اس ملک کے لیے. اس کو زیادہ ضرورت تھی کہ وہ ادھر سے چلا جاتا تھا, وہ تو اس کو اس ملک کا کیا تھا, اس کو چلا جاتا تھا وہ انگلینڈ میں, اسی ٹائم چلا جاتا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلا جاتا تھا. اس نے بچے آج سے 10-20 سال پہلے چھوڑے ہوئے ہیں. اس کے بچے پہلے ادھر رہتے تھے؟ نہیں رہتے تھے. وہ آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے وہ. منصور علی شاہ صاحب آپ ذرا سوچیں اس بات کو. آپ بار بار تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ پہلے آپ کا ہم پروگرام دیکھتے ہیں, آپ تجزیہ کرتے ہیں, ایک منصفانہ تجزیہ کرتے ہیں. آج کل آپ پتہ نہیں آپ کس طرح کے وہ کر رہے ہیں جی, دوسرے کے بچوں کو کر رہے ہیں اور اپنے بچوں. او بھائی دوسرے کے بچے کے اپنے بچے اس کے پہلے ادھر نہیں تھے, وہ پہلے اپنے بچوں کو چھوڑ چکے ہیں اس کے لیے, ابھی دوبارہ بلا لیں. اس کے بچوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بچے جب وہ وزیر اعظم تھا وہ تب آئے ہیں ادھر, انہوں نے کوئی بینیفٹ لیا اس چیز سے؟ جب انہوں نے اس ٹائم, جب وہ وزیر اعظم اس ٹائم بینیفٹ کو نہیں لیا, تو اب وہ جنگ کے لیے ادھر بلا لیں کیوں بھائی؟ آپ کے بچوں کے لیے لڑا ہے, ہمارے لیے لڑا ہے, ہم لڑیں گے, ہمارا ملک ہے, ہم اس قوم کے لیے لڑیں گے, ہم اس ملک کے لیے لڑیں گے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بہادری کے ساتھ, جرت کے ساتھ. یہ کون سا طریقہ ہے جی کہ آپ کہتے جی وہ بچے, اس نے بیوی چھوڑ دی ہے اس ملک کی خاطر. اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے موقع کو گواتا ہے پاکستان کے سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ, ہم جانتے ہیں ان کو, لاکھوں لوگ ادھر سے جاتے ہیں امریکہ میں اور باہر ممالکوں میں, وہ مشکل سے جو ہے نا ادھر اپنے سیٹل ہوتے ہیں, اور وہ ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ جو ہے نا شادی کر کے ادھر کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں. اس طرح کے ملک آپ کے ملک میں آپ کے اس طرح حالات ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی کہ وہ عمران خان جی بچوں کو نہیں بلا رہا. کس تک بنتی, کس بات سے, کس نظریے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ اس طرح کے تجزیے کرتے ہیں, مجھے تو شرم آتی ہے, حیرت ہوتی ہے مجھے کہ یار یہ اس طرح کے تجزیے کر رہے ہیں. بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے میں آپ لوگ اتنا حرج ہے, تو اس کا مطلب تو انڈائریکٹلی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک باڑھ میں جائے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. پھر اس کا مطلب کہ آپ بھی ایک ذمہ دار شخصیت ہے, یہ جو ابھی اس ٹائم جو حالات بنے ہوئے اس میں آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. تو اس طرح ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور میرے خیال میں اس تجزیہ اگر کرتے ہو تو آپ اس کو تجزیے کو اس حساب سے کرو. جب شہباز شریف صاحب کی بات آتی ہے, جب نواز شریف صاحب کی بات ہے, اس ٹائم ابھی اس طرح کی تجزیے کرتے ہو پھر آپ کہ بھائی وہ ڈر گیا. بھائی 150 کیس بنا ہوا ہے, بار بار میں کہہ رہا ہوں 150 کیس منہ سے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. قتل کا مقدمہ ہوا ہوا ہے اس کے اوپر, پولیس ٹارچر کرتی ہے, نیب ٹارچر کرتے ہیں, اس کی بیوی کو ٹارچر کرتے ہیں. ٹرسٹ کا کیس اس کے اوپر بنایا ہوا ہے, القادر ٹرسٹ کا. جس کو ٹرسٹ کا نہیں پتا, پہلے ٹرسٹ کا پتہ کرے ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. کسی بندے کو ٹرسٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جس طرح شوکت خانم ہے, کینسر کا اسپتال بنایا ہوا ہے اس بندے نے, اپنے لیے نہیں بنایا ہوا, عوام کے لیے بنایا ہوا, قوم کے لیے بنایا ہوا. وہ ٹرسٹ ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس کو. اس طرح القادر یونیورسٹی, آپ بتائیں القادر ٹرسٹ اس نے کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. وہ خود جا کے ادھر پڑھے گا. آپ کے بچوں کے لیے بنایا ہوا, غریب بچوں کے لیے بنایا ہوا. کرپشن کے پیسے وہ آپ کے لیے اس نے, اگر چلو اگر کرپشن کے پیسے ہی بنا لیا, آپ کہتے ہیں کرپشن کے پیسے یہ بنایا ہوگا. یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اس طرح نہیں ہوتا ہے. میں اس چیز کو مطلب بندے کو وہ دماغ کھل جاتے ہیں کہ یار آپ لوگ اگر تجزیہ کرو تو اس کو ایک طریقے سے کرو. تجزیہ ہر بندے کا حق ہے, ہر بندے کا رائٹ ہے وہ کسی بات کے اوپر اپنے ویوز رکھیں. میں بھی رکھ رہا ہوں, سارے لوگ رکھتے ہیں, لیکن اس کو کم از کم پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاؤ, نگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جاؤ. ڈر گیا جی, کس طرح کا ڈر گیا؟ ڈر نہیں گیا, وہ آپ لوگوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہے. ملک آپ کا کئی میں جا رہا ہے, جو بجٹ پیش کیا ہوا ہے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. 14,500 کا 14,000 کا انہیں 14,000 ارب کا بجٹ پیش کیا ہوا ہے, آپ کے پاس 7,500 ارب ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کہاں سے لے کے آؤ گے؟ وہ کہتے ہیں بھائی میں کوئی پلین دو, ہمیں پلین ہے ہی نہیں آپ کے پاس. تو یہ باتیں تھی, ذرا میں نے کہا آپ کے سامنے اپنے جو میرے ویوز تھے ڈیفینیٹلی میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی آپ اس بارے میں سوچیں. تھینک یو سو مچ, شکریہ.